الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. صدق اللہ العظیم. اب یہ اس رکوع میں چونکہ اہل کتاب کے بارے میں بات آ گئی تھی کہ یہ بھی دین حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے، انہیں آپشن ہے، یہ عیسائی رہیں یہودی رہیں، لیکن اسلام کی بالادستی انہیں قبول کرنی پڑے گی. چھوٹے ہو کر رہیں، جزیہ دیں، ٹیکس دیں، اور وہ جو بھی حقوق ان کے ہوں گے ایک مائنورٹی کی حیثیت سے وہ انہیں ملیں گے. لیکن اب اس حوالے سے ان کے جو بعض معاملات ہیں بڑی اہمیت والے، ان کا ذکر ہو رہا ہے. یہود نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت عزیر وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ایک بہت بڑی تباہی کے بعد جو ہے دوبارہ پاؤں پر کھڑا کیا. نبوکدنضر نے جو تباہی جو ہے وہ ان کے اوپر طاری کی تھی، تو اس کے بعد حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی دعوت تھی، جنہوں نے لوگوں کو، یہودیوں کو ایمان کو کی تجدید کی دعوت دی، توبہ کرنے کی دعوت دی، پھر ان کے اندر اخلاقی اصلاح کی، جس کے نتیجے میں پھر دوبارہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے. تو اس وجہ سے ان کے ہاں ان کا رتبہ بہت بڑا ہے، اور اسی محبت کے غلو میں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں جو چاہیں منہ سے نکال دیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ ریس کر رہے ہیں، نقالی کر رہے ہیں کچھ اور لوگوں کی کہ جو ان سے پہلے تھے جنہوں نے کفر کیا تھا. یہ متھراازم ایک مذہب تھا کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ کافی عرصے تک چلتا رہا ہے. اس میں اسی طرح کی تسلیسیں ہوتی تھی جیسی تسلیسیں جو ہیں یہ پھر عیسائیوں نے اختیار کی ہیں، جو میں تفصیل سے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. گویا کہ ان کی نقالی تھی یہ. یا اسی طریقے سے مصر کے اندر ایک تسلیس ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے وہ گاڈ دی فادر، ہارس دی سن آف گاڈ، آئسس دی گاڈ مدر. تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو اللہ کے ساتھ شامل کر کے تسلیس بنائی انہوں نے. تو یہ نقالی کر رہے تھے اصل میں ان مذاہب کی کہ جو پہلے ان ملکوں کے اندر رائج رہے تھے. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں سے بچلائے جا رہے ہیں. یعنی جب کہ حقیقت ان پر واضح ہو گئی ہے، اب بھی اگر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، معلوم ہوا کہ ان کے اپنے اندر جو ہے ان کی فطرت جو ہے وہ مسخ ہو گئی ہے. اب دوسری بات، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ جو ہے خدا بنا لیا ہے. من دون اللہ، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی بنا لیا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر اس کا کہ صرف ایک خدا واحد کی پرستش کریں. لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت پاک ہے ان تمام چیزوں سے کہ جو کوئی شریک ٹھہرا رہے ہیں. اس کے بارے میں ایک واقعہ بہت اہم ہے. حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حاتم طائی جو مشہور ہے، بہت بڑا سخی انسان تھا، اس کے یہ بیٹے تھے. یہ عیسائی تھا قبیلہ، طے کا قبیلہ جو عیسائی تھا. تو حاتم طائی کے بیٹے یہ عدی جو ہیں یہ بھی عیسائی تھے، لیکن پھر اسلام لے آئے. لیکن یہ آیت جب انہوں نے پڑھی تو انہوں نے حضور سے آ کے عرض کیا کہ حضور یہ بات تو مجھے صحیح معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو خدا نہیں سمجھا. حضور نے پوچھا کیا یہ سب صحیح نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کہہ دے تم حلال سمجھتے ہو، جس چیز کو وہ حرام کہہ دے تم حرام کہتے ہو؟ کہنے جی ہاں ایسا تو ہے. فرمایا اور خدا کون ہوتا ہے؟ تحلیل اور تحریم جو ہے، کسی شے کو حلال قرار دینا، کسی چیز کو حرام قرار دینا، یہ اللہ کا اختیار ہے. تو اگر انسان کو اس اختیار کو لے کر بیٹھ جائے اور لوگ اسے تسلیم کر لیں تو گویا کہ وہ بھی اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا جو ہے رب ہونے کا اس نے مقام حاصل کر لیا ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھا دیں. ویابی اللہ الا ان یتم نورہ، اور اللہ تعالیٰ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. یعنی یہ یہودی جو ہیں زور لگا رہے ہیں، اور چونکہ منہ کی پھونکے کہا ہے، یہ کبھی بھی مسلمانوں سے جم کر میدان میں مقابلہ نہیں کر سکے، بزدل تھے.
لیکن یہ کہ سازشیں کرتے تھے، ریشہ دوانیاں کرتے تھے، دوسروں کو اکساتے تھے حملہ کرو، آؤ تم حملہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، پھر وقت پر ساتھ بھی نہیں دیتے تھے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اصل میں بدترین دشمن ہیں اللہ کے رسول کے، اللہ کے دین کے، اور یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں اللہ کے نور کو، لیکن اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے گا، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہی آیت سورہ صف میں بھی آئی ہے، تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ، کہ یریدون ان یطفئوا کے بجائے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ آیت نمبر 8 ہے سورہ صف کی۔ لیکن پھر جو اگلی آیت یہاں ہے اور اگلی آیت نمبر 9 سورہ صف کی، وہ بالکل بین ہی وہی آیت ہے، ایک ہی آیت ہے جو یہاں اور وہاں بھی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، قرآن حکیم دے کر، ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ، ودین الحق اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر۔ یہ فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہذا انہیں تو در حقیقت اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے اگر جنگ کا معاملہ کرنا پڑا تو کرنا ضروری تھا۔ اگر کفار کے ساتھ جنگ نہ کرتے تو کیسے اللہ کا دین غالب ہوتا؟ صرف وعظ سے، نصیحت سے دین غالب نہیں ہو سکتا۔ وعظ و نصیحت سے کچھ لوگ بدل جائیں گے، کچھ لوگوں کے اندر نیکی ابھر آئے گی، لیکن نظام کبھی نہیں بدلا کرتا۔ نظام کے لیے تو اس کے ساتھ کشاکش کرنی پڑتی ہے، ٹکرانا پڑتا ہے، جانیں دینی پڑتی ہے، خون دینا پڑتا ہے، جب کہیں جا کر نظام بدلتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اہل ایمان، بہت سے عالم لوگ اور بہت سے درویش لوگ، ہمارے ہاں سمجھیے صوفی اور جو مرشد حضرات جو بنے ہوئے ہیں، بہت سے حقیقی بھی ہیں، بہت سے بنے ہوئے بھی ہیں، لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں، نذرانے لے رہے ہیں، ان کو ہدیے آ رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کی کمائی میں سے ان کا حصہ آ رہا ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے راستوں سے روکتے بھی ہیں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ اگر لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ان کا کوئی تعلق قائم ہو جائے، توبہ کر لے، رجوع کر لے، اللہ سے جو ہے دعائیں خود کرنے لگے، تو پھر ان کو نذرانے کون دے گا؟ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ کہ جو کنز بناتے ہیں، یکنزون، جو گاڑ کر رکھتے ہیں زمین میں خزانہ بنا کر، سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں آپ بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہ وہ آیت ہے جس کی بنا پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، ابو ذر غفاری، انہیں ایک مغالطہ ہو گیا تھا، اور وہ یہ کہ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام ہے۔ یہ اس آیت کی روح سے کہ جو لوگ سونا اور چاندی اپنے پاس جمع کرتے ہیں اور اسے خزانے کی شکل دیتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ کہ اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو بشرہم بعذاب علیم۔ لیکن یہ کہ یہ اس میں جو تعویل ہے پھر علماء کرام کی تو یہ ہے کہ جس سونے چاندی کی زکوٰۃ دے دی گئی ہو وہ پھر اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے، وہ کنز نہیں ہے۔ میرے نزدیک اس کی تعویل اور ہے، یہ جو جس آیت کے ساتھ جڑ کر آیا ہے، احبار اور رہبان جو ہیں ان کا کاروبار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک کاروباری آدمی ہے، وہ اگر کمائی کر رہا ہے تو آدمی کو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ کمائی اس نے کی ہے۔ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ ان کو تو نذرانے ملتے ہیں، ان کو ہدیے ملتے ہیں۔ دین کی خدمت کرنے والوں کی اگر کوئی خدمت کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ ان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اپنے پاس پیسہ جوڑ کر رکھیں، ان کو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ينفقونہ فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو بشارت دے دیجیے دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کے آگ دہکائی جائے گی اس پر، اس زیور پر یا سونے اور چاندی پر، جہنم کی آگ میں، اور پھر ان کو اس سے تپا کر فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم، اور داغے جائیں گے اس سے ان کے ماتھے، ان کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں، ان کے پہلو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھیں، ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے کنز کیا تھا اپنے لیے، جو سونا چاندی جو ہے خزانہ بنا کر رکھا تھا اپنے پاس، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو مزہ چکھو اس چیز کا کہ جو تم نے کنز بنائی تھی، جس کو تم نے خزانہ بنا کر رکھا تھا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا،
اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد ہے 12 فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے علم میں یہی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اس وقت سے جب سے کہ آسمان اور زمین پیدا ہوئے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ہیں وہ اشہر حرم کہ جن میں عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ جنگ وغیرہ بالکل بند ہوتی تھی۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے جو سیدھا دین ہے اللہ کا، مستقل دین، مستقل قانون۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور تم ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ وہ ظلم کیا کرتے تھے قریش؟ کیونکہ وہ تو تھے نا متولی تھے کعبے کے، انہیں اختیار حاصل تھا، مہینے آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ انہیں فرض کیجیے کوئی جنگ کرنی ہے اور وہ مہینہ ہے ماہ حرام، تو کہیں گے یہ مہینہ نہیں، اس مہینے کو ہم اس کی جگہ پر لے آئیں گے، تو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے مہینوں کو۔ اس کے بارے میں روکا جا رہا ہے سختی کے ساتھ کہ یہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے۔ وقاتل المشرکین کافۃ، اور تم قتال کرو مشرکین سے، سب کے سب سے، کما یقاتلونکم کافۃ، جیسے کہ وہ تم سے لڑ رہے ہیں جمع ہو کر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء، یہ نسیء ہے وہ چیز کہ ایک مہینے کو دوسرے مہینے کی جگہ لے جانا، ایک دوسرے مہینے پہ الٹ پھیر کر دینا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں بڑھائی ہوئی بات ہے۔ یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، اس کے ذریعے سے اصل میں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ گمراہ کیے جاتے ہیں، گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک سال اسی مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں اور ایک سال اسی مہینے کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ تعداد پوری کر لیں اشہر حرم کی۔ 4 مہینے تو پورے کر لیں گے لیکن آگے پیچھے کر لیں گے۔ فیحلوا ما حرم اللہ، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مہینہ جو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے وہ حلال کر لیتے ہیں۔ زین لہم سوء اعمالہم، سوء اعمالہم، ان کے نزدیک ان کے اعمال کی جو بدی ہے یہ مزین کر دی گئی ہے، اسی پر وہ خوش ہیں، اترا رہے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ چنانچہ جب اگلے سال جب حج ہوا ہے سن 10 ہجری میں، حجۃ الوداع، تو اتفاق یہ پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کی حکمت سے کہ وہ کیلنڈر میں جو آگے پیچھے کیا ہوا تھا وہ سارا معاملہ ایک دوسرے کی وہ تلافی کرتے ہوئے ٹھیک جگہ پر جو ہے صحیح جگہ پر وہ حج ہوا تھا، صحیح انہی تاریخوں میں، اور نسیء کا زیادہ کمی بیشی جو ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی تھی۔ یعنی ایک سال ایک کیا، دوسرے سال دوسرا کیا، تیسرے سال تیسرا کیا، لیکن یہ کہ جب حج ہوا ہے سن 10 ہجری میں تو وہ صحیح اپنے تقویم جو ہے شروع سے، چنانچہ حضور نے فرمایا بھی استدار الزمان کہتے ہی یوم خلق اللہ السماوات والارض، آج زمانہ جو ہے اس کی تقویم ٹھیک اسی جگہ آ گئی ہے جس جگہ پہ اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا جب کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کی تھی۔ تو کیلنڈر کے جو آگے پیچھے کیا ہوا تھا اس سب کی تلافی ہو گئی۔ یہاں یہ پہلے 5 رکوع مکمل ہو گئے جو میں نے عرض کیا تھا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ حضور کی جو 2 بعثتیں ہیں، بعثت خصوصی الی اہل العرب، اس کی تو تکمیل کی یہ صورت ہے، 5 رکوع اس کی تکمیل کا اعلان ہے۔ آخری عذاب ان کا وہ بھی آ گیا اور اس کے ضمن میں ہدایات دے دی گئی۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ سب لوگ ایمان لے آئے اور پورا جزیرہ نماء عرب جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو چھوڑ کر بھاگ گئے، چلے گئے، لیکن باقی سب کے سب ایمان لے آئے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، تو گویا کہ جزیرہ نماء عرب کی حد تک حضور کی بعثت خصوصی جو ہے اس کا مشن پورا ہو گیا۔ البتہ جو آپ کی بعثت عمومی تھی الی کافۃ الناس، تمام لوگوں کی طرف، اس کی بات ذہن میں یہ رکھیے، چند باتیں نوٹ کر لیجئے۔ حضور نے جب تک آپ مکے میں رہے کہیں اپنا کوئی قاصد، اپنا کوئی خط نہیں بھیجا کہ باہر کے کسی شخص کو دعوت اسلام کی دی جائے۔ آپ کی دعوت کا دائرہ مکہ، حول القریٰ، ام القریٰ ومن حولہا، بس وہیں آپ کی دعوت رہی ہے۔ اس کے بعد جب آپ مدینے آ گئے تو دعوت کا دائرہ آپ کا عرب تک پھیل گیا، بس اس سے آگے نہیں۔ سن 6 میں جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، یہ ہم جا کے پڑھیں گے 26ویں پارے میں، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اب اس کے بعد پھر حضور نے یہ سمجھ کر کہ اب جزیرہ نماء عرب کی حد تک میرا کام جو ہے پایۂ تکمیل کو پہنچا چاہتا ہے، پہنچا تو اب ہے لیکن اس کے قریب ہو چکا تھا، اس لیے کہ فتح اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے صلح حدیبیہ کی شکل میں۔ پھر آپ نے خطوط لکھی،
دو بادشاہ تھے، نجاشی، وہ نجاشی فوت ہو چکے تھے جو ایمان لائے تھے، حضرت جعفر طیار نے جب سورہ مریم پڑھ کر سنائی تھی۔ اب دوسرے نجاشی تھے، انہیں خط لکھا، مقوقس مصر کا، اور ہرقل قیصر روم تھا، اور پرویز تھا، خسرو پرویز جو شاہ ایران تھا، اور آس پاس کے جو چھوٹے چھوٹے بادشاہ تھے، بحرین کا بادشاہ تھا، فلاں کا بادشاہ تھا، سب کو آپ نے خطوط لکھے۔ ان میں سے ایک شخص نے، یہ رئیس بصرہ تھا شرحبیل بن عمرو غسانی، اس نے جو حضور کا ایلچی خط لے کر گیا تھا حارث ابن عمیر ازدی، انہیں قتل کر دیا بہت شدید ایذا دے کر۔ اب سفیر کا قتل جو ہے وہ گویا کہ اعلان جنگ ہے، تو حضور نے پھر فوج تیار کی 3000 افراد پر مشتمل، اور اس کو پھر بھیجا وہاں پر قاصد کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے۔ صورتحال وہاں ایسی پیش آئی کہ وہاں پر 1,00,000 کے لشکر سے مٹبھیر ہو گئی، اور اس کے پیچھے 1,00,000 اور موجود تھا۔ بڑی اچانک سے صورتحال پیش آئی، مشورہ بھی کیا مسلمانوں نے، یہ غزوہ موتا کہلاتا ہے، اسے غزوہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ حضور اس میں نہیں گئے تھے، یہ تو گویا کہ سریہ اس کو کہنا چاہیے، لیکن غزوہ کہلاتا ہے اس لیے کہ بڑا واقعہ بہت اہم ہے۔ اس میں حضور نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے تو زید ابن حارثہ یہ کمانڈر ہیں، اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب حضور کے چچا بھائی وہ کمانڈ لے لیں گے، وہ بھی اگر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ کمانڈ، یہ تینوں یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد ابن ولید نے رضی اللہ تعالی عنہ کمال سنبھالی خود، اور وہ لشکر کو نرغے سے نکال کر لے آئے، بس یہی کامیابی تھی کہ بچا کر لے آئے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ فتح نہیں ہوئی۔ اس پر پھر حضور نے اس کے بعد تیاری کی، اعلان کیا اب میں خود جاؤں گا، اور نفیر عام کر دی، تمام اہل ایمان پر لازم ہے کہ اب میرے ساتھ چلیں۔ پہلی مرتبہ یہ نفیر عام ہوئی ہے، ورنہ پہلے کبھی بھی حضور نے فرض نہیں کیا کہ ہر صاحب ایمان کا نکلنا فرض ہے۔ حرض المومنین للقتال، یہ تو تھا تشویق دلائیں، شوق دلائیں، ترغیب دلائیں، سب کچھ تھا، پرسویٹ کریں، فرض نہیں تھا ہر ایک کے لیے، لیکن پہلی مرتبہ فرض۔ نمبر 2، پہلی مرتبہ آپ نے اعلان کر دیا کہ سلطنت روم کے ساتھ جنگ ہے ہماری، ورنہ اس سے پہلے آپ چھپاتے تھے، جانا کہیں اور ہے، ارادہ کسی اور طرف کا ظاہر کرتے تھے جنگی حکمت عملی کے تحت، لیکن یہاں اعلان صاف کر دیا تاکہ جو بھی چلے وہ سمجھ کر چلے کہ ایک بہت زبردست طاقت کے ساتھ اب مقابلہ ہے۔ اب اس میں جو ہے بڑی شدید آزمائش ہو گئی، سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بہت طویل، اردن کے علاقے میں جانا ہے، تبوک جو ہے اس کی سرحد پر ایک جگہ تھی، وہاں جانا ہے، اس کے قریب ہی ارقل جو ہے وہ فوج لے کر پڑا ہوا تھا جو قیصر روم تھا، وہاں جانا ہے۔ پھر یہ کہ قحط کا عالم تھا، تو اب فصل تیار تھی کھجور کی، اور اندیشہ تھا کہ اگر ہم لوگ چلے گئے تو اس فصل کو کون اتارے گا، عورتیں تو کھجور کی فصل نہیں اتار سکتی، بہت اونچے درخت ہوتے ہیں اور ان کے اوپر سے چڑھ کر فصل اتارنا آسان کام تو نہیں ہے، اور اگر وہ درختوں میں پڑی پڑی گل گئی تو ختم ہو گئی، پھر یہ کہ وہ تو ان کے سارے سال کا جو بھی راشن بن سکتا تھا وہ تو نہیں بنے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سخت ترین حالات میں اہل ایمان کا امتحان لے لیا۔ اس موقع پر ظاہر بات ہے کہ جو منافق تھے ان کا نفاق کھل کر ان کی زبانوں پر آ گیا، انہوں نے جھوٹے بہانے بنائے، حضور میری تو فلاں بات ہے، میری یہ مجبوری ہے، میرا یہ مجبوری ہے، مجھے رخصت دے دیجئے۔ اس طریقے سے اب یہ جو سارے ہیں 11 رکوع یہ نازل ہوئے ہیں اس غزوہ تبوک کے سلسلے میں، اس کا کچھ حصہ شروع میں نازل ہوا ہے سفر تبوک سے پہلے، یہ سب 9 ہجری کے اندر سفر کیا گیا ہے رجب کے مہینے میں، اور اس کے بعد وہاں پر بھی دوران میں بھی اس میں کئی وقت لگا ہے، کئی مہینے لگے ہیں، دوران میں بھی آیتیں اترتی رہیں، پھر واپس آپ آئے ہیں تو پھر کچھ حصہ اس کا واپسی پر اترا ہے، لیکن یہ سارے 11 رکوع جو ہیں یہ غزوہ تبوک کے گرد ہی گھوم رہے ہیں، اور اس کا تعلق ہو گیا حضور کی بعثت عمومی سے کہ عرب کی سرحد سے باہر آپ نے گویا کہ اسلام کی دعوت کا جھنڈا جو ہے عرب کی سرحد کے باہر بھی آپ خود لے کر نکلے ہیں اور تبوک تک پہنچے ہیں، جس کو کہ بعد میں پھر صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کے عہد میں پھر اس کام کو آگے بڑھایا ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے وہ شام اور عراق اور ایران اور مصر یہ سب فتح ہوتے چلے گئے۔ حضور کے زمانے میں اس عمل کا آغاز ہو گیا تھا جو عمل کے بہت آگے بڑھا ہے خلافت راشدہ میں۔ اب آئیے اس کو پڑھنا شروع کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی اہل نفاق کو یا ایھا الذین نافقوا نہیں کہا گیا، انہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں،
اس لیے کہ مسلمان تو وہ بھی تھے، ایمان کے دعوے دار تھے اور مسلم تھے۔ اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کے راستے میں تو تم بوجھل ہوئے جاتے ہو زمین کی طرف، گرے جاتے ہو، دھنسے جاتے ہو زمین میں۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تم نے دنیا کی زندگی کو اختیار کر لیا ہے آخرت کو چھوڑ کر۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں عذاب دے گا بہت دردناک، ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، ولا تضروہ شیئا، اور تم ہرگز اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تو اس کی مدد کرتا رہا، کس کی؟ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، یاد کرو جب کہ نکالا تھا انہیں ان لوگوں نے، کافروں نے مکے سے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دو میں کے دوسرے تھے، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور میں 3 دن رات جو ہے حضور جو ہے روپوش رہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جبکہ وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی کے ساتھ، حضرت ابوبکر سے کہہ رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، لا تحزن ان اللہ معنا، جب حضرت ابوبکر نے گھبرا کر کہا تھا کہ حضور یہ لوگ تو ہمارے غار کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں، اگر ذرا کسی نے اپنے پاؤں پر بھی نظر ڈال دی تو ہم پکڑے جائیں گے، تو انہوں نے فرمایا مت ڈرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا اپنی طرف سے سکون اور تسکین اس پر صلی اللہ علیہ وسلم، وأیدہ بجنود لم تروها، اور ان کی مدد کی ایسے لشکروں کے ذریعے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو سب سے نیچے ڈال دیا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کی بات تو سب سے اونچی ہے ہی، واللہ عزیز الحکیم، اللہ عزیز ہے، حکیم ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں، چاہے ہلکے چاہے بوجھل، اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ہلکے سے مراد یہ کہ چاہے سامان تمہارے پاس زیادہ نہیں ہے، زیادہ راہ نہیں ہے، تھوڑا ہے تب بھی نکلو، زیادہ ہے تب بھی نکلو، اور ایک یہ بھی ہے چاہے دل آمادہ ہے تب تو نکلنا ہی ہے، اور اگر دل آمادہ نہیں ہے تو بوجھل دل کے ساتھ بھی نکلنا بہرحال ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھو۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اے نبی اگر مال کہیں قریب ہوتا، یعنی مال غنیمت انہیں امید ہوتی کہ جلدی سے جائیں گے لے آئیں گے، یا سفر ذرا ہلکا ہوتا تھوڑا ہوتا تو یہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ جاتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان کے اوپر یہ سفر کی لمبائی جو ہے، یہ مسافت جو ہے، یہ ان پر بہت بھاری نظر آ رہی ہے، لمبی نظر آ رہی ہے۔ بس یحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم، اور ان قریب یہ منافق آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے حضور اگر ہم واقعی جا سکتے ہیں، ہماری مجبوری ہے، ہمارا یہ حال ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، اگر ہم جا سکتے تو لازماً آپ کے ساتھ جاتے۔ یہلکون انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ نساء جب پڑھ رہے تھے کہ قرآن مجید کی طویل صورتوں میں سورہ نساء اور یہ سورہ توبہ، یہ نفاق کے موضوع پر اہم ترین، جامع ترین، مفصل ترین صورتیں۔ اف اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا یا اللہ آپ کو معاف کرے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ لما اذنت لہ، آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی؟ حضور کا اپنا ایک مزاج تھا، کوئی شخص آیا حضور کیا کروں، میری بیوی بڑی بیمار ہے، سخت بیمار ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، کوئی تیماردار نہیں ہے، تو میں تو نہیں جا سکتا، مجھے اجازت دے دیجئے، اور خدا کی قسم میرا تو دل بڑا چاہتا ہے، میں تو چاہتا تھا اس سے تو عمدہ موقع کیا ہوگا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، لیکن مجبوری ہے۔ تو حضور کہ ٹھیک ہے تم نہ جاؤ، تمہیں اجازت دے دی گئی۔ لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا آپ نے اجازت کیوں دی؟ کیونکہ اگر آپ اجازت نہ دیتے تب بھی انہوں نے نہیں جانا تھا، اور نہ جاتے اس صورت میں تو ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا، ان کا پردہ چاک ہو جاتا۔ اب آپ کی اجازت کی وجہ سے پردہ پڑا رہ گیا کہ میں نے تو حضور سے اجازت لے لی۔ اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا یا اللہ آپ کو معاف کر دے۔ لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دے دی انہیں؟
حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ کے لیے بات واضح ہو جاتی کہ ان میں سے کون سچے ہیں اور جان لیتے آپ جھوٹوں کو بھی۔ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت نہیں طلب کر سکتے، معذرت نہیں کر سکتے، رخصت نہیں مانگ سکتے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اس چیز سے کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ کون صاحب ایمان یہ چاہے گا؟ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں سے خوب واقف ہے۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ آپ سے اجازت طلب کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبہم، ان کے دلوں میں شکوک نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شکوک کے اندر متردد ہو کر رہ گئے، جیسے ہم نے پڑھا تھا سورۃ نساء میں، مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ مذبذب ہو کر رہ گئے بیچ میں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ تو متردد اسے کہتے ہیں، چلوں نہ چلوں، جاؤں نہ جاؤں، چلنا چاہیے نہیں جانا، یہ تردد ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا اللہ کی راہ میں، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو یہ اس کے لیے سامان تیار کرتے، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبعاثَهُمْ، لیکن اللہ نے بھی ان کا نکلنا، ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا۔ فَثَبَّتَهُمْ، تو ان کو اور زمین میں دھسا دیا اور روک دیا ان کو۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہہ دیا گیا بیٹھے رہو اب ساتھ بیٹھنے والوں کے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ لو خرجوا فیکم، اگر یہ منافق آپ کے ساتھ جاتے اس سفر پر، سفر تبوک پر، ما زادوکم الا خبالا، کچھ اضافہ نہ کرتے آپ کے لیے اے مسلمانوں مگر برائی کا۔ انہوں نے جا کے سازشیں ہی کرنی تھی، ریشہ دوانیاں ہی کرنی تھی، چغلیاں ہی کھانی تھی، ایک کو دوسرے سے لڑانا تھا، یہی سارے کھیل انہوں نے کرنے تھے، تو اچھا ہے اس گندگی سے نجات یہی مل گئی۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور وہ اپنے گھوڑے دوڑاتے تمہارے مابین فتنہ تلاش کرنے کے لیے، کہیں لڑائی دنگا فساد کوئی نہ کوئی کرا دے۔ وفیکم سماعون لہم، اور تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو ان کے جاسوس ہیں، ان کے لیے تمہارے پاس آ کر سنتے ہیں، یا یہ کہ تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور، یہ لوگ پہلے بھی فتنے تلاش کرتے رہے ہیں اور آپ کے معاملات کو الٹتے رہے ہیں، آپ کے سارے معاملات کو چوپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، جزیرہ نمائے عرب کی حد تک حق کو غلبہ ہو گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل وظہر امر اللہ، اور اللہ کا معاملہ ظاہر ہو گیا، غالب ہو گیا۔ وہم کارہون، اگرچہ یہ انہیں پسند نہیں تھا، منافقوں کو یہ پسند نہیں تھا۔ ومنہم من یقول اذن لی ولا تفتنی، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور بس مجھے تو اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اس کے پیچھے خاص واقعہ ہے کہ جلد ابن قیس ایک شخص تھا لعین، کہ جو بڑا ہی منہ پھٹ قسم کا اور بڑا اس طرح کا آدمی تھا، جو اور منافق تھا بڑا سخت۔ اس نے حضور سے آ کے حضور آپ مجھے تو اجازت دے دیجئے، میں اصل میں بڑا حسن پرست قسم کا آدمی ہوں اور عورت میری کمزوری ہے، اور یہ جو رومی عورتیں ہیں یہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو میں وہاں جا کر اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکوں گا، میں خامخواہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو آپ مجھے چھٹی دے دیجیے۔ اس پر قرآن کا تذکرہ کیا ہے؟ اذن لی ولا تفتنی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو پڑ گیا، اور کون سا فتنہ ہے؟ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہی سب سے بڑا فتنہ ہے جس میں وہ مبتلا ہو چکا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم جو ہے وہ کافروں کو گھیرا کیے ہوئے ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اے نبی اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، ہم تو ان کے ساتھ گئے ہی نہیں، ہمیں معلوم تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، لہذا ہم کیوں جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور یہ کہ وہ پھر پیٹ موڑ کر جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ اچھا مسلمانوں پر تکلیف آئی ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یہ دو آیتیں بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں۔ اے نبی ان سے کہیے، دیکھو اے منافقوں، ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو ہمارے رب اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو۔ وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا پشت پناہ ہے، اس کی طرف سے جو آئے سر تسلیم خم ہے، ہمیں قبول ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون،
اور اہل ایمان کو تو توکل کرنا ہے اللہ ہی پر۔ قل، اب کھول دی بات، هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، تم ہمارے بارے میں دو انتہائی عمدہ باتوں کے سوا اور کون سی تیسری بات کی توقع کر سکتے ہو؟ دیکھیے یہ بڑی عجیب آیت ہے کہ دیکھو اگر ہم وہاں سے جیت کر آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ ہاں ہم کامیاب رہے، اگر ہم سارے وہاں قتل ہو گئے تو ہمارے نزدیک سب سے بڑی کامیابی وہی ہے، تو ہمارے لیے گھاٹے کا سودا کون سا ہے؟ ہمارے لیے دونوں انجام نہایت اعلیٰ ہیں، غازی ہو کر جیت کر آئے تب بھی کامیاب، اور وہاں اگر اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت عطا کر دی تب بھی کامیاب۔ ہل تربصون بنا الا، اب تیسری شکل کون سی ہو سکتی ہے جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو تم؟ دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں نا، ہل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم، ہم اس کے انتظار کر رہے ہیں ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، کہ اللہ تم منافقوں پر کوئی عذاب اپنی طرف سے نازل کرے، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں، جیسے ہمارے ہاتھوں کفار کو عذاب دیا گیا ہے اسی طرح شاید اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں تم پر بھی عذاب نازل کر دے۔ فتربصوا، تو اچھا انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرها، اب ایک اور بات یہ ہوتی تھی، حضور یہ ہے میں تو نہیں جا سکتا، یہ میں ہدیہ لے کے آیا ہوں، یہ مال ذرا آپ قبول فرما لیں۔ ظاہر بات ہے کہ جان تو بچانی ہے نا، جان کے بجائے تو آدمی پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہے، تو وہ ہدیے دیتے تھے۔ قل انفقوا طوعا او کرها، اے نبی ان سے کہہ دیجئے خرچ کرو چاہے خوشی سے اور چاہے مجبوری کو، لن یتقبل منکم، یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ انکم کنتم قوم فاسقین، تم نافرمان لوگ ہو، ناہنجار لوگ ہو، تمہارے یہ ہدیے اور تمہارا یہ انفاق بھی قبول نہیں ہے۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں روکا ہے ان کے نفقات، ان کے صدقات کو قبول کرنے سے، الا انهم کفروا بالله ورسوله، اس لیے کہ سوائے اس کے کہ انہوں نے کفر کیا ہے باللہ و برسولہ، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں بھی، اور یہ نہیں آتے نماز کو بڑی کسل مندی کے ساتھ۔ ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور خرچ بھی نہیں کرتے مگر مجبور ہیں۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، تو اے نبی آپ کو نہ پسند آئے اور نہ آپ تعجب کریں، نہ آپ کو حسین لگے، نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولاد۔ انما یرید اللہ لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ارادہ ہے کہ وہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں عذاب دے دنیا کی زندگی میں، مال کے ذریعے سے عذاب۔ اچانک کوئی بڑا نقصان ہو گیا، اب انگاروں پر لوٹ رہے کہ نہیں لوٹ رہے، نیند حرام ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، خودکشی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اولاد کے ذریعے سے، اولاد میں سے کوئی سرکش ہو گیا، کھڑے ہو کر آپ کا سامنے گالیاں دے کر گیا، آپ کو اولاد کے ذریعے سے اللہ عذاب دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے آپ جو ہیں متاثر نہ ہوں ان کے اموال سے اور نہ اولاد سے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا کی زندگی ہی میں ان پر عذاب بھیج دے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی نکلے جان وَهُمْ کافرون، اسی کفر کی حالت میں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ، اور یہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اللہ کی کہ اب آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ ہماری نیت پر شک نہ کیجئے، ہم بھی صاحب ایمان ہیں، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ وَمَا هُمْ مِنكُمْ، لیکن اے مسلمانوں یہ تم میں سے نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اصل میں یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، ڈر کی وجہ سے تمہارے ساتھ شامل ہیں، یہ مجبوری ہے ان کی، تمہارے ساتھ شامل ہے۔ لو یجدون ملجان، اگر انہیں کوئی پناہ گاہ مل جائے، اور مغارات، یہ کوئی غار مل جائے چھپنے کے لیے، اور مدخلاً کوئی ایسی جگہ جہاں یہ اپنے آپ کو اپنا سر جو ہے چھپا لے، لولوا الیہ وہم یجمعون، تو یہ بھاگیں گے ادھر رسیاں توڑاتے ہوئے، یعنی مجبوری ہے ان کی، اب جائیں کہاں۔ عرب پر حضور کا غلبہ ہو گیا، اسلامی حکومت پورے عرب پر چھا گئی، جا کہیں نہیں سکتے اب، لہذا یہ تو اب جو بھی کچھ کر رہے ہیں مجبوراً کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اے نبی آپ پر کوئی الزام رکھتے ہیں، ذرا ملامت کرتے ہیں آپ کو صدقات کے بارے میں۔ یہ بھی ایک شخص تھا کہ جس نے کھڑے ہو کر حضور سے کہہ دیا تھا، حضور تقسیم کر رہے تھے صدقہ، تو کہا اے دل یا محمد، اے محمد عدل سے کام لو، سختی کے ساتھ کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دیا بڑی سختی کے ساتھ، ان لم عادل فمن یعدل،
میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ آ گئی اس شخص کے لیے. وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور یہ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو آپ پر عیب لگاتے ہیں صدقات کے بانٹنے میں. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر انہیں دیا جائے تو بڑے راضی. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر ان کو نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور اگر وہ راضی ہو جاتے اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے ورسولہ اور اس کے رسول نے انہیں دی تھی. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ یہ کہیں کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا اور اس کے رسول بھی. اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں. اگر یہ کرتے تو یہ ظاہر بات ہے کہ ایمان کی شکل ہوتی. انما الصدقات للفقراء، اب یہ زکوٰۃ کے بارے میں یہ آیت ہے بہت مشہور کہ زکوٰۃ کے مصارف کس کس کے لیے، کس کس کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ. انما الصدقات للفقراء مفلسوں والمساکین محتاجوں والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کے نظام پر ہوں گے کارندے، تحصیلدار ہے زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کو تقسیم کرنے کے لیے آپ نے عملہ رکھا ہوا، ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے دی جائیں گی. والمؤلفۃ قلوبہم، اور مؤلفۃ القلوب یعنی کوئی ایسے لوگ ہیں جو چودھری ہیں، سردار ہیں، اپنے علاقے کے لوگ ہیں، اگر وہ مخالفت کم کر دیں تو اسلام کے لیے سہولت ہو جائے گی، تو ان کو بھی کچھ اس میں سے دے دلا کر ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے. وفی الرقاب، اور لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے. والغارمین، اور جو کسی تاوان کے نیچے دب جائیں، کہیں کسی کے نیچے، اب کسی شخص کے ایکسیڈنٹلی کسی کے ہاتھوں جو ہے کوئی شخص مر گیا ہے، اس کی گاڑی کے نیچے آ گیا ہے، حالانکہ اس کی غلطی نہیں تھی، اب دیت تو اس کے ذمہ آ گئی اور دیت کے لیے اس کے بعد پیسے نہیں ہیں. اب سعودی عرب میں غالباً 1 لاکھ ریال سے زیادہ کی دیت ہے، چاہے کچھ بھی ہوا ہو دیت آپ کو دینی پڑے گی. آپ کی گاڑی سے مرا ہے کوئی شخص تو دیت آپ کو دینی ہوگی. باقی یہ کہ اگر کوئی اور غلطی آپ نے کی ہے ثابت ہو جائے تو پھر وہ کوئی ثبوت اگر مل جائے گا تو حکومت سزا دے گی اپنی کہ آپ نے کوئی سرخ لائٹ جو ہے اس کو کراس کر دیا تھا یا کچھ اور کیا تھا. اگر آپ کا جرم بھی ثابت ہو جائے تو سزا حکومت دے گی. لیکن یہ کہ قتل خطا تو ہو گیا، آپ کے ذریعے سے ایک آدمی مارا گیا، دیت دینی ہوگی. اب آپ کے پاس نہیں ہے تو اس ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی گردن چھڑا سکے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے دین کے لیے، تاکہ اللہ کے دین کے پیغام کو دنیا میں عام کیا جائے، پھیلایا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے. وابن سبیل، اور مسافر کے لیے. فریضۃ من اللہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے معین. واللہ علیم الحکیم، اللہ علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے اور حکیم ہے، بہت حکمت والا ہے. ومنہم الذین یؤذون النبی، اور ان منافقوں میں سے ایسے بھی ہیں جو نبی کو بہت ایذا پہنچاتے ہیں. ویقولون هو اذن، اور کہتے ہیں یہ تو نرے کان ہی کان ہے. یعنی ان کے جب آپ کے سامنے آ کر جب وہ جھوٹے بہانے بناتے تھے اور آپ کہتے اچھا بھی ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ نہ جائیں. باہر جا کر کہتے تھے ان کے دماغ میں تو بھوس بھرا ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ بات سمجھے ہی نہیں، میری بات کو صحیح سمجھ لیا. کان ہی کان ہے، دماغ کے اندر کچھ نہیں ہے، سنتے ہی سنتے ہیں بس. اب یہ فکرے چست کر رہے ہیں حضور پر. ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو حضور کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ نرے کان ہیں. قل اذن خیر لکم، کہہ دیجئے ہاں یہ خیر کے کان ہے تمہارے لیے. یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، ہمارا رسول تو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان کی باتیں بھی مان لیتا ہے. ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور تم میں سے جو واقعی اہل ایمان ہیں ان کے حق میں وہ بہت بڑی رحمت ہے. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں مسلمانوں تمہارے سامنے تاکہ تمہیں راضی کر لیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں، اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ انہیں راضی کریں. ان کانوا مؤمنین، یعنی انہیں چونکہ مسلمانوں میں رہنا تھا تو مسلمانوں کے ساتھ چاپلوسی کرتے تھے، کچھ ان سے جو ہے چگلی چبڑی باتیں کرتے تھے، حضور کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہاں کہا جا رہا ہے کہ انہیں اگر راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرے، اللہ کے رسول کو راضی کرے. مسلمانوں کو راضی کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرے گا فأنى له نار جہنم خالدا فیہا، تو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہوگی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ذالک الخزي العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اے نبی آپ پر ان کے بارے میں کوئی سورت نازل ہو جائے، ان کے سارے بھید کھل جائیں.
ان کی ساری جو وہ رازداری کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ جائیں، ڈرتے رہتے ہیں دل میں۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے بارے میں مسلمانوں پر کوئی سورت نازل نہ ہو جائے، تنبئہم، جو جتلا دے ان کو، بما فی قلوبہم، جو کچھ کے ان کے دلوں میں ہے، اللہ بتا دے ان کو، اہل ایمان کو، کہ ان کے دلوں میں کیا کچھ ہے۔ قل استہزئوا، اے نبی ان سے کہیے اچھا ٹھٹا کرتے رہو، مذاق کرتے رہو، تم جو چاہو کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اسے نکال کر ظاہر کر دے گا، ساری باتیں تمہاری جو ہے علم نشرہ کر دے گا، تمہارے سارے راز کھل جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر کبھی بات پرس کی جاتی تھی کہ یہ بات آپ نے کیا کہی، یہ کس طرح کہی، یہ کیسے کہا آپ نے، یہ کیا کہا، تو اس کے کیا کہتے تھے، اجی ہم تو ایسے ہی ذرا کھیل مذاق کر رہے تھے، یہ خامخواہ کسی نے آ کے آپ کو جو ہے یہ رپورٹ دے دی ہے، یہ تو ہم ذرا خوش گپیوں کے اندر باتیں کر رہے تھے، ذرا لائٹ موڈ کی باتیں تھیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں، بات پوچھ کرتے ہیں، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو صرف خوش گپیاں کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے؟ لا تعتذروا، اب عذر مت تراشو، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں گے، اگر نظر انداز بھی کر دیں گے، نعذب طائفۃ، ایک گروہ کو ضرور عذاب دیں گے، بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ یقیناً مجرم تھے اور ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔